مسلمان کے دل میں توحید آ گئی، اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر توحید کسی کے اندر رہی تو اللہ جہنم میں سزا دینے کے بعد بھی اس کو نکال لے گا اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ میرے بھائیوں، یہی چیز ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ضرورت ہے۔ یہ کیا ہے؟ راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی۔ ہم جلسے میں بھی آ جائیں اور 26 جنوری اور 1 جنوری کو 12 بجے کے بعد ہم ڈانس بھی کر لیں اور ناچ بھی اور ڈی جے بھی بجا لیں اور ہیپی نیو ایئر کے نعرے بھی لگا لیں، میرے پیارے ساتھیوں، یہ کوئی محبت نہیں کہ راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان۔ یہ پالیسی اپنی جیب میں رکھو۔ یہ ایسا اسلام محمد رسول اللہ کو پسند نہیں ہے، اپنی جیب میں رکھو اور پوچھو۔ آج بھی میرے ساتھی میرے ساتھ موجود ہیں، یہ ضلعی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کے ناظم موجود ہیں، یہ ڈاکٹر عبدالقادر صاحب بھی موجود ہیں، یہ ڈاکٹر معین صاحب بھی موجود ہیں، یہ میرا بیٹا حسین آیا یہ بھی موجود ہے، اور ہمارا ڈرائیور ہمارے ساتھ، یہ سب موجود ہیں۔ آج بھی قنوج کے جس آفس میں بیٹھا ہوا تھا، آج بھی مجھ سے کہا گیا مولانا صاحب کچھ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے، آج کل معاملے بہت خراب چل رہے ہیں، رشتے داریوں میں بہت جلدی فرق پڑتا ہے۔ میں نے ان کے سامنے بھی کہا یہ اسلام تمہیں مبارک ہو، ایسا اسلام تمہیں مبارک ہو، ساری خدائی ایک طرف، مصطفیٰ کا رب ایک طرف۔ میرے بھائیوں، وہ اسلام اسلامی نہیں کہ جس سے سب خوش رہیں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ میرے بھائیوں، توحید یہ ہے کہ ساری دنیا جس سے خفا ہو اور اللہ یہ کہے قیامت کے دن یہ ساری دنیا سے لڑ کر صرف مجھے خوش کرتا تھا، ساری دنیا اس کی دشمن تھی لیکن میں اس سے راضی ہوں کیونکہ یہ ساری دنیا سے میرے لیے لڑا ہے۔ یہ توحید کا درس ہے، یہ بھی خوش وہ بھی خوش، رحمان بھی خوش رحیم بھی خوش۔ یہ اسلام تمہیں مبارک ہو، ہمارا یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں یا تو محمد رسول اللہ خوش ہوں گے یا ابلیس خوش ہوگا۔ میرے بھائیوں، اب یہ ہمیں اور آپ کو پاور اتھارٹی ہے، ہم چاہیں تو فاطمہ کے باپ کو خوش کریں یا چاہیں تو ابلیس کو خوش کریں، یہ اختیار ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ انا ہدیناہ النجدین اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے دونوں راستے تمہیں بتا دیے ہیں، اس راستے پہ چل کے یا تو شکر گزار بن جاؤ یا اس راستے پہ چل کے ناشکرے بن جاؤ، ناشکرے ہو جاؤ۔ ہم نے دونوں راستے تمہیں بتا دیے ہیں۔ حذیفہ ابن یمان نے وہی کام کیا جو یہاں محمد ابن سلمان نے کیا، کہا نہیں اپنا کھانا اپنی جیب میں رکھو، نہیں کھانا میں جا رہا ہوں، رک جاؤ، ٹھیک ہے آؤ تم بھی میرے تخت پہ بیٹھ جانا، پہلے کھانا تو کھانا۔ شرط مان لی، توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں۔ اسلام عیسائیوں کے دربار میں آنے کے بعد جھکے گا؟ نہیں۔ کھانا کھایا گیا، اب سنو، زمین پر بسکٹ گر جائے نا، چپس گر جائے نا، کیک گر جائے نا، بیٹا کیا کر رہا ہو، زمین سے مت اٹھاؤ، گر گیا پڑا رہتے ہو بیٹا زمین سے مت اٹھاؤ۔ اور سنو چودھری ہو، سنو سرمایہ دارو، اللہ نے دولت دی ہے تو اس کی قدر کرو۔ ربی ابن عامر، حذیفہ ابن یمان دسترخوان پر لگا ہوا کھانا کھا رہے ہیں اور بادشاہ بھی کسریٰ بھی ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ کھانا کھاتے کھاتے حذیفہ اپنے یمان سے کھانے کا ایک لقمہ زمین کے اوپر گر گیا، کھانے کا ایک لقمہ زمین کے اوپر گر گیا۔ زمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنی حدیث، اگر کھانے کا کوئی لقمہ زمین کے اوپر گر جائے تو اس کو اٹھا لیا کرو اور اس کو دیکھ لیا کرو، اگر اس میں مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اتنا حصہ صاف کر دو، اتنا حصہ دور کر دو، اور بقیہ حصہ جس پر مٹی یا گندگی نہیں لگی ہے بقیہ حصے کو کھا لیا کرو۔ پتہ نہیں اللہ نے رزق کے کھانے کی کس
کس حصے میں, کس لقمے میں برکت رکھی ہو. یہ ہے بخاری شریف کی حدیث سن لی. حذیفہ ابن یمان کو یہ حدیث معلوم تھی, نبی کا یہ فرمان معلوم تھا. زمین پر کھانے کا لقمہ گر گیا اور سامنے کسرا بیٹھا ہوا ہے, لقمہ اٹھا لیا زمین سے. روبی ابن عامر وہیں بیٹھے ہیں اور ایسے کوہنی مار رہے ہیں. کیا کر رہے ہو؟ ہوتا نا جیسے ہم لوگوں کو کوئی یاد دلاؤ, کھانے میں مکھی گر جائے تو کوئی ڈبونے لگتا ہے. حدیث یہی ہے کہ مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو دو, کیونکہ مکھی جب کھانے میں گرتی ہے تو ایک پر ڈالتی ہے, اس میں بیماری ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پوری ڈبو دو اور مر جانے دو, کیونکہ اس کے دوسرے پر میں اللہ نے شفا رکھی ہے, وہ شفا اس بیماری کو ختم کر دے گی. ایسا کوئی کرے گا آج؟ چائے گر جائے, مکھی گر جائے تو اس کو پھینکا, دوسری چائے آ گئی. آپ خود نہیں پینے دیں گے, مولانا صاحب مکھی گر, دوسری آ گئی. شریعت کیا کہہ رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ سنیے,